برادر کبیر عالی جناب حضرت حافظ و قاری مولانا محمد یامین رضا صاحب قبلہ خطیب و امام جامع مسجد، وہیں پر ممبر نور پر محب گرامی مولانا محمد سلیم رضا صاحب، وہیں پر مولانا محمد فہیم رضا صاحب اور عزیزم مولانا محمد اکرم رضا صاحب و حاضرین بزم پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ یہ محفل پاک کا انعقاد جشن غسل برا اور شادی کی نسبت سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا۔ ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد میں آپ اپنے دل میں جو بھی جائز تمنائیں ہیں، جو مرادیں ہیں، وہ لے کر کے بیٹھیے، اس لیے کہ یہ محفل کسی ایک پیر کی نہیں بلکہ پیران پیر روشن ضمیر کی یہ محفل ہے۔ آپ بعد میں اٹھیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ شاعر اسلام اپنے قلم کو جنبش دیتا ہے اور بڑے ہی پیارے انداز میں درود شریف پڑھنے کا ایک طریقہ ہمیں دیا۔ شاعر لکھتا ہے کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، عقل مند کا اشارہ کافی ہے نا، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو ابھی جیسے بڑے بھائی برادر کبیر حافظ و قاری محمد یامین رضا صاحب نے جو ابھی فرمایا تھا کہ مجمع کم ہے لیکن مجمع کے اندر دم ہے، یہ ماشاءاللہ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ سننے سنانے کا جذبہ باقی ماشاءاللہ آپ کے اندر بہت زیادہ ہے اور ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب قادری ہیں، سبحان اللہ، عبد القادر کے ماننے والے ہیں، تو آقا کا ذکر ہو اور غلام خاموش رہے یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اشارہ سمجھے تڑپ پر کے بولے سبحان اللہ۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو گوارا
جنت تو گوارا ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے زور سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ معزز اور محترم سامعین کرام، غوث اعظم کا فرمان آپ سنیے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر میں پرمیشن نہ دوں، میں اجازت نہ دوں تو کوئی میرا نام لے نہیں سکتا ہے نا، کوئی میرا نام لے نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو محفل سجائی گئی، غوث اعظم کا ذکر کر رہے گئے، ہم سنا رہے ہیں، آپ سن رہے گئے، اور غوث اعظم کا ذکر کر رہے گئے، غوث اعظم کا نام لے رہے گئے، گویا کہ غوث اعظم کی اجازت اس میں شامل ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات کہ کہاں غوث اعظم کا سلسلہ اور کہاں ہم جیسے نکمے غوث اعظم کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ۔ کہاں غوث اعظم کا سلسلہ اور کہاں ہم جیسے گناہگار کہ غوث اعظم کا ذکر کریں، تو یہ غوث اعظم کی اجازت اس میں شامل ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا تھا کہ یہ تیرا کرم گیا غوث جو بنا لیا ہے اپنا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ۔ یہ تیرا کرم گیا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، کہا مجھ سے یہ نکما، کہا سلسلہ تمہارا، کہا مجھ سے یہ نکما، کہا سلسلہ تمہارا۔ اور غوث اعظم کا فرمان یہ بھی ہے، غوث اعظم فرماتے گئے جو میرا ماننے والا ہے، جو میرا مرید ہے، اور سبحان اللہ ہم سب عبد القادر کے ماننے والے گئے، غوث اعظم کے چاہنے والے گئے، غوث اعظم کے مرید ہیں، اور غوث اعظم فرماتے گئے میرے مریدوں پر میرا سایہ اس طریقے سے ہے جیسے زمین پر آسمان سایہ کیے ہوئے گئے، جیسے زمین پر آسمان سایہ کیے ہوئے ہیں۔ کوئی جگہ ایسی باقی ہے کہ جہاں زمین ہو اور آسمان نہ ہو؟ نہیں ہے نا۔ تو جس طریقے سے زمین پر آسمان سایہ کیے ہوئے گئے، اسی طریقے سے ہم گناہگاروں پر غوث اعظم کا سایہ ہے۔ تبھی تو شاعر نے پورا ایک کلام لکھ دیا سائے کے اوپر۔ اگر توجہ ہو تو چند اشعار پیش خدمت۔ توجہ ہے؟ پہلے اسٹیج کی بھی توجہ، دھڑک کر کے بولیں سبحان اللہ۔ خدا کے فضل سے غم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ سبحان غوث اللہ۔ اعظم کا جو یہ قافیہ ہے، یہ آپ کو میرے ساتھ مل کر کے پڑھنا ہے۔ ساتھ دیں گے آپ؟ ذرا ہاتھ کے اشارے کو سمجھیں گے؟ میں دیکھتا ہوں چیک کر کے۔ خدا کے فضل سے غم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے
غم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف، اے میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اور میرا مرید کسی پریشانی میں مبتلا ہو اور مجھے آواز دے، مجھے صدا لگائے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس کی صدا سن کر کے وہیں پہنچ جاتا ہوں جہاں وہ پریشانی میں کھڑا ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب شاعر کا اپنا تخیل، اپنا مزاج، شاعر کا تخیل دیکھیں، تڑپ کر کے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو، تڑپ کے بولے یا غوث المدد، مریدی لا تخف کہہ کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور معزز سامعین کرام، یہ سیرت کا ایک چیپٹر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ غوث اعظم کا مقام کیا ہے، غوث اعظم کا رتبہ کیا ہے۔ خالق کائنات جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو شامیانہ ہمارے لیے بنایا، جس نے پہاڑوں کو بلندی عطا فرمائی، اسی خالق کائنات نے کچھ نوری مخلوق، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ غوث اعظم کو مدرسے تک چھوڑنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ فرشتے غوث اعظم کو مدرسے تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا اے سرکار سیدنا غوث اعظم، آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ اس بات کا آپ کو کب پتا لگا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو جانتے ہیں غوث اعظم فرماتے ہیں میرا طالب علمی کا زمانہ ہے، میں مکتب جایا کرتا تھا، میں مدرسے جایا کرتا تھا، غیب سے ایک ندا آتی تھی، ایک صدا بلند ہوتی تھی، اے لوگوں راستے کو کشادہ کر دو، اس لیے کہ اللہ کا ولی عبد القادر تشریف لا رہا ہے۔ غیب سے ایک ندا بلند ہوتی تھی، اے لوگوں راستے کو کشادہ کر دو، اس لیے کہ اللہ کا ولی عبد القادر تشریف لا رہا۔ اور فرماتے گئے اگر میری جگہ کوئی بیٹھ جاتا تو یہ بھی آواز آتی اے بچے یہاں سے اٹھ جا، اس لیے کہ یہاں اللہ کا ولی عبد القادر تشریف فرما ہوگا۔ یہ شان ہے ہمارے سردار سیدنا غوث اعظم کی، اور مبارکباد کے لائق ہیں دولہ میاں سہیل رضا صاحب، ماشاءاللہ، کہ یہ انہوں نے شادی کے موقع پر غوث اعظم کی محفل یہ سجائی
یہ ذریعہ بنے غوث اعظم کی محفل سجانے کا، اور غوث اعظم کی محفل میں ہم جیسے گناہ گاروں کو غوث اعظم کا ذکر کرنے کا یہ ذریعہ بنے گئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک زوجین کے درمیان میں الفت و محبت پیدا فرمائے، دونوں خاندان کے درمیان میں الفت و محبت پیدا فرمائے، اور اس شادی کے اندر خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے۔ اب شعر سنیں، تڑپ کر کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرشتے مدے رسے تک سا تو ان کو چھوڑنے جاتے، سبحان اللہ۔ فرشتے مدے رسے تک سا تو ان کو چھوڑنے جاتے۔ تڑپ کر کے بولے یا غوث المدد، ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے ماشاء اللہ۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ ان کو چھوڑنے جاتے، کہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا، کہ دربار الہی میں ہے رتبہ، شاید بھول گئے آپ ہیں، کہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ اور معزز سامعین کرام، آپ دیکھیے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس شخص کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا ہے۔ بے شک۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بے شک۔ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی ماں کے شکم میں ہوتا ہے تبھی انتقال ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ کسی بچے نے جنم لیا، پیدائش ہوئی، اس کے بعد فوراً انتقال ہو گئے۔ کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 5، کوئی 10، کوئی 20 سال، زیادہ عمر نہیں، 60 سال یہ حد ہے۔ پھر باقی تو اللہ جو بہتر فرماتا ہے نا۔ عمریں اس وقت اتنی ہو رہی ہیں 60، 70، 80 سال، جس کی اللہ پاک نے جو عمر لکھ دی ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس کا جو وقت اللہ نے مقرر فرما دیا ہے اس کو اسی وقت اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا ہے۔ انتقال سب کو کرنا ہے، لیکن شاعر نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی، اپنے خاندان والوں کو وصیت کی۔ جانتے ہیں کیا وصیت؟ شاعر کہتا ہے اے میرے گھر والوں، جب میں انتقال کر جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اور مجھے جب غسل دیا جائے اور کفن پہنایا جائے تو میرے کفن پر کچھ اور نہ لکھنا، غوث اعظم کا نام لکھ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا نام لکھ دینا۔ اسی کو شاعر نے اسی کی منظر کشی کی، تڑپ کر کے بولے سبحان اللہ۔ عزیزوں کے چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کے چکو تیار جب میرے جنازے کو، تڑپ کر کے بولے سبحان اللہ۔ عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ اور غوث اعظم کی سیرت پر
عمل کرتے ہوئے اگر زندگی گزاری تو شاعر نے اس کے بارے میں بھی لکھا، تڑپ کر کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، تڑپ کر کے بولے سبحان اللہ، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، کہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، کہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ درود شریف پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے کی پیدائش پر اس طریقے سے ہنگامہ ہو جانا یہ سب کے لیے نہیں، لیکن قربان جاؤ پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی جس وقت جیلان کے اندر پیدائش ہوتی ہے، اللہ پاک پورے جیلان والوں کو عبد القادر کے صدقے سے پورے جیلان والوں کو 1100 بچے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان ہے ہمارے سرکار سیدنا غوث اعظم کی۔ چلو مان لیا ہو گئے ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن قربان جاؤ پورے جیلان والوں کو 1100 بچے عطا فرمائے، اور کسی بھی جگہ بیٹی نہیں ساری جگہ بیٹے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے ہمارے سرکار سیدنا غوث اعظم کی۔ اور پھر آپ دیکھیے، چلو یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ 1100 بچے ہوئے اور سارے لڑکے ہوئے، لیکن قربان جائیں عبد القادر کے صدقے اللہ پاک ان 1100 بچوں کو منصب ولایت عطا فرماتا ہے، وہ سارے بچے اپنے وقت کے ولی بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، جشن غوث اعظم، نعرہ رسالت۔ سارے بچے اپنے وقت کے ولی بنتے ہیں، یہ شان ہے ہمارے سرکار سیدنا غوث اعظم کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ایک یہ کرامت جب سنائی جاتی ہے کہ دیکھیے غوث اعظم کی جو شان ہے، جو مقام ہے، جو پاور ہے غوث اعظم کے پاس، جو اتھارٹی غوث اعظم کو ملی ہے وہ یوں ہی نہیں ملی ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، جب سیرت غوث اعظم آپ پڑھیں گے، سوانح حیات جب پڑھیں گے غوث اعظم کی، جب آپ غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، تب آپ کو یہ بات لکھی ہوئی ملے گی کہ غوث اعظم نے 40 سال مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ کرامت سنائی جاتی ہے کہ عبد القادر جیلانی نے 40 سال مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، تو ہمارا سنی بھائی جھوم کر کے کہتا ہے کہ اے لے یار غوث اعظم نے تو کمال ہی کر دیا۔ تو غوث اعظم نے تو کمال کیا ہے، یہ کمال نہیں ہے؟ عشاء کی نماز کے لیے وضو فرمایا، اور پھر وہ عشاء کی نماز کے لیے وضو فرما کر عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد نوافل پڑھتے ہیں، قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں، عبادت میں گزارتے ہیں، اور پوری رات عبادت کرنے کے بعد میں اسی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور یہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 4 5 سال نہیں، مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز مسلسل 40 سال ادا کرتے رہے ہیں۔ یہ شان ہے ہمارے سرکار سیدنا غوث اعظم کی۔ لیکن سبحان اللہ،
ہم سب عبد القادر کے ماننے والے ہیں، تو یہ کیا کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی غوث اعظم نے. ہم غلام ہیں غوث اعظم کے، اور یہ ائمہ حضرات یہی تو درس دیتے ہیں جمعہ کے دن، یہی تو پیغام دیتے ہیں جمعہ کے دن کہ اے غوث اعظم کے ماننے والوں، اے غوث اعظم کے چاہنے والوں، ہم تم سے یہ نہیں کہتے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھو، کم از کم اتنا تو ہو کہ عشاء کے وضو سے عشاء ادا کر لیا کرو اور فجر کے وضو سے فجر ادا کر لیا کرو. اتنا تو ہو کہ وہ آقا ہیں، ہم غلام ہیں. عشاء کی وضو سے عشاء ادا کر لیں اور فجر کی وضو سے فجر ادا کر لیں. بے شک. اور غوث اعظم کی سیرت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو غوث اعظم کو جانتے ہیں کہ قرآن عظیم سے کتنی محبت تھی. 15 سال مسلسل سرکار سیدنا غوث اعظم ہر رات قرآن عظیم کی تلاوت فرماتے ہیں، اور قرآن عظیم کی تلاوت اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ 15 سال غوث اعظم پورا ایک قرآن عظیم مکمل تلاوت کیا کرتے ہیں. شان ہے ہمارے سرکار سیدنا غوث اعظم. اب ایک بات یہاں میں ذکر کروں کہ کوئی ایسی بات کہنا کہ جس کے اندر بڑا دم ہو یہ بڑا آسان ہے، لیکن پھر اسی بات کو کر کے دکھانا یہ بڑا مشکل ہے. توجہ ہے آپ حضرات کی، یا صرف چائے کی چسکیوں میں ہی جو ہے وہ توجہ ہے؟ آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ میں آیا ہوں، اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم ہر روز آئیں گے نہیں، ہر روز آپ سنیں گے نہیں. چائے جب بیچ میں آ جاتی ہے تو پھر معاملہ جو ہے وہ گڑبڑا جاتا ہے. تو یہ غوث اعظم کی سیرت چل رہی ہے. چائے تو انشاءاللہ پھر بعد میں بھی پیتے رہے. توجہ ہے آپ حضرات؟ تڑپ کر کے بولیں سبحان اللہ. کوئی ایسی بات کہنا کہ جس کے اندر بڑا دم ہو یہ بڑا آسان ہے. کچھ چھوڑو ہوتے ہیں لمبی لمبی جو پھینکتے ہیں، ان کے لیے بڑا آسان ہے. اگر ان سے کہو کہ آپ کو آسمان سے تارے توڑ کر کے لانا ہے، کہیں گے بڑا آسان ہے، 2 منٹ کا کام ہے، توڑ لائیں گے. لیکن اسی بات کو کر کے دکھانا یہ بڑا مشکل ہے. جیسے فور ایگزامپل، مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ بھائی دیکھیے میرا ماننا تو یہ ہے کہ قضا و تقدیر کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے، موت سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا ہے اور زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا ہے. اس بات کے اندر بڑا دم ہے. لیکن میری یہ سائڈ سے اگر ایک غبارہ پھوٹ جائے تو میں صوفہ چھوڑ کر کے بھاگ جاؤں گا. اور کتنی دبنگئی سے کہہ رہا تھا کہ بھائی میرا ماننا تو یہ ہے کہ قضا و تقدیر کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے، موت سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا ہے اور زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا ہے. بات کے اندر دم ہے، لیکن اسی بات کو کر کے دکھانا. قربان جاؤ میرے اور آپ کے آقا و مولا سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی پر، سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم مسند پر بیٹھے ہوئے گئے اور مریدین سامنے گئے، معتقدین سامنے گئے، محبین سامنے گئے، اور غوث اعظم بھی یہی سبق پڑھا رہے گئے. اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ موت سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا ہے، زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ قضا و تقدیر کا فیصلہ لکھا جا چکا ہے. لیکن جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اچانک چھت سے ایک سانپ گرتا ہے، غوث اعظم کی ران مبارک پر گرتا ہے، اور وہ سانپ گرنے کے بعد میں غوث اعظم کے جبہ مبارک سے ہو کر کے غوث اعظم کی گردن میں لپیٹے ڈال لیتا ہے اور سامنے آ کر کے یوں کھڑا ہو جاتا ہے. جب مریدوں نے دیکھا دور بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن دور سے کھڑے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سانپ ہے. غوث اعظم کی گردن میں لپیٹے ڈال کر کے
सामने यूं खड़ा है, उन्हें ये लग रहा है कि गौसे आजम से साफ बातें कर रहा है और सरकार सैयदना गौसे आजम साफ से बातें कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं। अब्दुल कादिर जिलानी जब साफ की बोली को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो गौसे आजम हम गुनाहगारों की बोली को क्यों नहीं सुन सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अब्दुल कादिर सांप की बोली को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हमारी बोली को क्यों नहीं समझ सकते हैं? लेकिन आप देखिए क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में वो सांप लपेटे निकाल करके चला जाता है। मुरीदीन पास में आते हैं, आने के बाद में अर्ज़गुज़ार होते हैं, ऐ सरकार सैयदना गौसे आज़म, हमें तो यूं महसूस हो रहा था कि जैसे सांप आपसे बातें कर रहा है और आप सांप से बातें कर रहे हैं। ऐ सरकार सैयदना गौसे आज़म, जरा बात की वजाहत फरमा दीजिए, वो सांप आपसे क्या कह रहा था? तो जानते हैं कि गौसे आज़म ने क्या फरमाया था उस वक्त? गौसे आज़म फरमाते हैं, वो सांप मुझसे ये कह रहा था, ऐ अब्दुल कादिर तेरी शुजाअत को सलाम, ऐ अब्दुल कादिर तेरी बहादुरी को सलाम, ऐ अब्दुल कादिर तेरी हिम्मत को सलाम, ऐ अब्दुल कादिर तेरी हौसला अफजाई को सलाम। इसलिए कि मैंने बड़े बड़े असहाबे तरीक़त को आजमाया है। सबक वो भी यही पढ़ा रहे थे कि क़ज़ा व तक़दीर का फैसला लिखा जा चुका है, मौत से पहले कोई मार नहीं सकता है और जिंदगी से ज्यादा कोई जी नहीं सकता है। लेकिन जब मैंने उन्हें आजमाया है तो छोड़ छोड़ करके भागे हैं। कोई सोफा छोड़ करके भागा है, कोई कुर्सी छोड़ करके भागा है, कोई मसला छोड़ करके भागा है। लेकिन ऐ अब्दुल कादिर तेरी शुजाअत को सलाम, तेरी बहादुरी को सलाम, इसलिए कि जो तू पढ़ा रहा था वो तू करके भी दिखा रहा था। तेरा कौल भी एक है, तेरा फेल भी एक है, जो तूने पढ़ाया है वो तूने करके भी दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान नारे अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आलम, शाने गौसे आलम, जश्ने गौसे आलम, मुफ्ती याकूब रज़ा सक़ाफ़ी, नारे रिसालत। ऐ अब्दुल कादिर तेरी शुजाअत को सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो बात चल रही थी कि वो ऐसी बात करना कि जिसके अंदर बड़ा दम हो, ये बड़ा आसान है, लेकिन उसी बात को करके दिखाना ये बड़ा मुश्किल है। तो ये किसने करके दिखाया? हमारे सरकार सैयदना गौसे आज़म। ये शान है हमारे सरकार सैयदना गौसे आज़म की। और क्यों ना हो कि जिसके बारे में कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत सैयदी मुर्शिदी आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का जब कलम उठता है तो गौसे आज़म की शान में यही लिखता है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। बाला के माना आते हैं ऊंचा, बुलंद। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा। औलिया मलते गए आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये शान है हमारे सरकार सैयदना गौसे आज़म की। बड़े बड़े भोले मुंह से आकर के समझाएंगे, समझ रहे हैं? धोखे में मत आना, ये मत देखना कि बुला तो मस्जिदों की तरफ रहे हैं, ये मत देखना बुला तो नमाजों की तरफ देख रहे हैं, बल्कि ये देखना कि बुलाने वाला कौन है, बुलाने वाला कौन है, इसका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है या नहीं है। इसलिए कि अगर सुन्नी है तो बेड़ा पार है और अगर बदअकीदा है तो बेड़ा गर्क है। तो ये मत देखना
بڑے بڑے بھولے منہ سے آ کر کے سمجھائیں گے. جس طریقے سے آپ دیکھیے سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سطح آب پر چل رہے ہیں, پانی پر چل رہے ہیں. دیکھنے والے نے دیکھا کہ جنید بغدادی پانی پر اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ جیسے عام انسان زمین پر چلتا ہے. آنے کے بعد میں عرض گزار ہوتے ہیں, اے سیدنا جنید بغدادی, میں بھی دریا عبور کرنا چاہتا ہوں, میں بھی دریا پار کرنا چاہتا ہوں. غوث سیدنا جنید بغدادی ہیں, سطح آپ پر چل رہے ہیں اور جانتے ہیں آپ کی زبان پر ایک ورد جاری ہے اور وہ ورد یہ ہے, پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے جا رہے ہیں, دریا عبور کرتے جا رہے ہیں, دریا پار کرتے جا رہے ہیں. لیکن جنید بغدادی سے وہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے مجھے بھی دریا پار کرنا ہے, مجھے بھی کوئی عمل بتائیے کہ میں بھی دریا پار کروں. جنید بغدادی فرماتے ہیں تو پڑھ یا جنید یا جنید یا جنید. اب اس نے پڑھنا شروع کر دیا یا جنید یا جنید. اب یا جنید کہتا جا رہا ہے, دریا عبور کرتا جا رہا ہے, دریا پار کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن آ گیا بیچ والا اور کان میں کان پھسکی کرنا اس نے شروع کر دی. دیکھتا نہیں ہے اپنے آگے کو. جنید بغدادی یا اللہ کہہ رہے ہیں. جو یا اللہ کہہ رہا ہے دریا پار کر رہا ہے, تو جو اللہ اس کو دریا پار کرا سکتا ہے, ارے وہ کیا دریا تجھے نہیں پار کرا سکتا؟ تو بھی یا اللہ کہے. اس نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے. اب اس نے بھی کہنا شروع کیا یا اللہ, اور جیسے ہی یا اللہ کہنا شروع کیا فوراً ڈوبنے لگا اور ہمارا سنی بھائی گھومنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یا جنید کہہ رہا ہے دریا پار کر رہا ہے. جیسے کہ یا اللہ کہا وہ ڈوبنے لگا. تو گروہ عقل کی گروہ کو ذرا کھولیے اور بات کو سمجھیے. وہ یا اللہ کہنے سے نہیں ڈوب رہا بلکہ وہ اس لیے ڈوب رہا ہے کہ اس نے یا اللہ کس کے کہنے پر کہا گئے. اب اس کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے, لیکن اس نے سوچا, وہی کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہ کرتا. اس نے سوچا تھا کہ میں بھی ذرا پوچھوں, لیکن اس نے کہا کہ میں فتوے بعد میں دے لوں گا, پہلے اپنی جان بچاؤں, پہلے دریا پار کرتا ہوں. دریا پار کرنے کے بعد میں جنید بغدادی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے, اے جنید بغدادی ذرا معاملہ کو سمجھائیے, ذرا معاملہ تو سمجھائیے کہ آخر یہ بات کیا ہے. میں یا جنید کہہ رہا تھا, دریا پار کر رہا تھا, اور جیسے ہی میں نے یا اللہ کہا دریا میں ڈوبنے لگا. یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جانتے گئے جنید بغدادی فرماتے گئے, ارے عقل کے اوندھ ہے جو جنید تک ابھی پہنچا نہیں گئے, وہ اللہ تک پہنچنے کی باتیں کرتا ہے. پہلے تو جنید تک پہنچ جا. اس لیے کہ لوگوں اللہ تک ڈائریکٹ مت پہنچو. جو اللہ والے گئے, جو پہنچے ہوئے ہیں, ان کے دامن سے لپٹ جائیے. جو پہنچے ہوئے ہیں وہ آپ کو بھی پہنچا دیں گے. سبحان اللہ. ڈائریکٹ پہنچنے کی بات مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عظیم کی یہی آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو, اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اب شاعر کا اپنا تخیل, شاعر نے قرآن عظیم کی آیت کی ترجمانی اس طریقے سے کی, تڑپ کر کے بولے سبحان اللہ, کہ فصل مولا چاہتے ہو ارے تو وسیلہ ڈھونڈ لو. فصل مولا چاہتے ہو ارے تو وسیلہ ڈھونڈ لو, اور بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. تھکے تو نہیں ہیں؟
بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. تو بات یہ بھی میں ذکر کروں کہ سہیل رضا صاحب نے شادی کے موقع پر غوث اعظم کی یہ محفل سجائی. یہ بڑی ہمت اور جگر اور گردے کا کام ہے حضرت. ورنہ تو اس موقع پر ایسی دھمک پہ نوجوان ایسا گرجتا ہے کہ اللہ کی پناہ. اور جانتے ہیں دولہا سے کیا کہتے ہیں؟ دولہا سے کہتے ہیں کہ فکر مت کریے، محفل میں رنگ ڈال دیں گے. رنگ فکر مت کریے، تو محفل میں رنگ ڈال دیں گے. لیکن صحیح بتا رہا ہوں کہ قبر میں فرشتے بھی ایسا رنگ ڈالیں گے، وہ ٹھکائیاں ہوں گی کہ ہوش نہیں ملے گا. ابے اس موقع پہ تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ میرے آقا کی بڑی پیاری سنت ہے نکاح. بے شک میرے آقا فرماتے ہیں دو اجنبی لوگوں کے درمیان میں اس قدر محبت پیدا کرنے والا کوئی دوسرا رشتہ سوائے نکاح کے مجھے نظر ہی نہیں آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رشتہ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے، ادھر یہ اجنبی ادھر وہ اجنبی، لیکن یہ رشتہ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے کہ دونوں ایسے بندھن میں بن گئے، ایک دوسرے کے رازدار ہو گئے، ہمراز ہو گئے کہ جو کسی کو نہیں بتا سکتا وہ اپنی بیوی کو بتا دیتا. بے شک. اور اللہ انہیں بھی صبر کی توفیق دے. آدھا تربوز کاٹ کے لایا اور رومال میں چھپا کر کے رکھ دیا اور بیوی سے بولا کہ کہیے مت سر کاٹ لایا ہوں. کہیے مت سر کاٹ لایا ہوں. لیکن عورت کی بعض عورت، ساری عورتوں کی نہیں، بعض عورت کی خصلت ہوتی ہے، فوراً پڑوس میں پہنچ گئے، کہیے مت سر کاٹ لائے آج. اور وہ فوراً اپنے پڑوس میں پہنچ گئے، کہیے مت ہمارے وہ نا آج سر کاٹ لائے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بات بتا دو تو جب تک پورے محلے میں نہیں پھیلا دیں گی چین تھوڑی پڑتا. ہمراز ہو، شریک حیات ہو، اس کی رازوں کی حفاظت کرو. شریک حیات کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کی شریک، رازوں کی شریک، خوشی کی شریک، غم کی شریک، حفاظت کرنا ہے اس کی رازوں کی. یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس رشتہ نکاح سے ہر ایک انسان کو حسن و خوبی کے ساتھ منسلک فرما. اور جانتے ہیں کہ یہ شادی در حقیقت کیا ہے؟ یہ شادی در حقیقت بجلی کے تار کی طرح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ توجہ ہے نہیں ہے؟ بجلی کے تار کی طرح ہے. صحیح جڑ گیا تو اجالا ہی اجالا، اور اگر غلط جڑ گیا تو جھٹکے پہ جھٹکا، جھٹکے پہ جھٹکا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھا ہوگا آپ نے جن کا غلط جڑ گیا تو جھٹکے ہی جھٹکے ہیں زندگی میں. پوری زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا لیکن جھٹکے کم نہیں ہو رہے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ چارپائی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے، اور بیوی شریک حیات جو بوڑھی ہیں وہ مسالہ پیس رہی ہیں، سل پتھر ہوتا ہے نا، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یا تو مجھے اٹھا لے یا پھر. ایک مرتبہ سنا، دو مرتبہ سنا، یا اللہ یا تو مجھے اٹھا لے یا پھر. اب بوڑھی خاتون نے دیکھا کہ آگے نہیں بول رہا، یا اللہ یا تو مجھے اٹھا لے یا پھر، تو پتھر لے کر کے کھڑی ہوئی کہ پھر کیا؟ تو بولے یا اللہ یا تو مجھے اٹھا لے یا پھر مجھے ہی اٹھا لے.
पत्थर लेकर के जब खड़ी हुई तो फिर दुआ यही करी कि या अल्लाह या तो मुझे उठा ले या फिर मुझे ही उठा ले। तो कहने का मतलब ये है कि शादी दर हकीकत बिजली के तार की तरह है, नहीं है। सही जुड़ जाता है तो उजाला की उजाला है, गलत अगर जुड़ गया तो झटके पे झटका है। इसलिए कि मेरे भाई, अगर शरीके हयात हमराज हो, हम मिजाज हो, तो जन्नत देखी तो नहीं है लेकिन घर जन्नत का नमूना जरूर बन जाता है। और अगर शरीके हयात, अगर बीवी, अगर वाइफ हम मिजाज नहीं है, जहन्नम देखी तो नहीं है लेकिन घर जहन्नम का नमूना जरूर बन जाता है। हकीकत है या नहीं है? ये हकीकत है। हम मिजाज अगर बीवी मिल जाती है तो फिर उसकी जिंदगी जन्नत की तरह हो जाती है। लेकिन ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक सही सही बढ़ाइए। ये दुआ करें, दुआ मांगा करें कि अल्लाह पाक हुस्न खूबी के साथ मुंसलिक फरमाए। और इसकी बुनियाद शुरू से ही डालो। जब रिश्ता देखने के लिए चलो तो ऊंची बिल्डिंग देख करके एकदम मत बोरा जाओ कि हर आदमी बहुत बढ़िया। अरे भाई, जितनी ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं क्या सब बढ़िया ही होते हैं? दस्तरखान पर बैठा, देसी मुर्गे की टांग आ गई, खाकर के बोला कि आदमी बहुत बढ़िया हो गई। तो ये कौन सी बात हो गई? जो देसी मुर्गे की टांग खिला दे वो आदमी बढ़िया ही होता है। तो फिर आप ये कहेंगे कि आप बताएं कि बढ़िया कौन होते हैं? तो सुनिए, बढ़िया वो होते हैं जिसके घर पे रिश्ता लेकर के गया है, उसको साथ मिले, महल्ले में निकल, उसकी दिन भर की कारगुजारियां दे, नमाजों को जाता नहीं जाता है, महल्ले में लेकर के निकल, चार उसको सलाम करे, चार को ये सलाम करे। ये अखलाक, ये रवैया, ये नेचर, ये कल्चर, ये तहजीब, ये उसूल, ये कानून, ये सकाफत, ये सारा कुछ देख करके फिर कहे कि यार आदमी बहुत बढ़िया। असल चीज तो ये है, महल्ले में लेकर के निकल और देख दिन भर की कारगुजारियां, नमाजों को जाता है या नहीं जाता है। अगर कोई ऐसा शख्स है उसके यहाँ रिश्ता किया जाए। और हदीस शरीफ, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, मेरे आका ने कहीं हमें छोड़ा है तन्हा? मेरे आका फरमाते हैं, हदीस शरीफ है, तड़प करके बोले सुभान अल्लाह। तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिजमालिहा वलिहस्बिहा वलिदीनिहा वलिमालिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। मेरे आका फरमाते हैं कि जब इंसान रिश्ता लेकर के जाता है, चार चीजें देखता है। देखता नहीं देखता? लड़की का हुस्न जमाल, लड़की का खानदान, उसका हसब व नसब, लड़की की दीनदारी। मेरे आका फरमाते हैं सब कुछ देख लेना, हुस्न जमाल भी देख लेना, खानदान भी देख लेना, हसब व नसब भी देख लेना, दीनदारी भी देख लेना, लेकिन इन सारी चीजों में जिसको नंबर 1 दे, इन सारी चीजों में जिसको तरजीह देना, वो लड़की की दीनदारी देखना। सुभान अल्लाह, वो लड़की की दीनदारी देखना। क्यों? इसलिए कि ये हुस्न जमाल चंद दिनों में खत्म हो भी सकता है, ये माल चंद दिनों में मलिया में हो सकता है। बड़े बड़े अच्छे खानदान वालों के नामो निशान मिट गए, जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। लेकिन सुभान अल्लाह, दीनदार अगर लड़की है, उलमा लिखते हैं बाप अगर दीनदार है तो ये दीन घर की दहलीज तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह, ये दीन घर की दहलीज तक पहुंचता है। और माँ अगर दीनदार है तो यही दीन
सात नस्लों तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म, जश्ने साबिरे पाक, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। कितनी ज़रूरत है कि बच्चियों को तालीम दिलाएं, इसलिए कि ये बच्चियां कल आ गए जाने के बाद में माँ बनेंगी, और जो माँ तालीम याफ्ता हो, इसलिए कि बच्चे के लिए पहली जो यूनिवर्सिटी होती है वो माँ होती है, वो माँ होती है। इसीलिए कहा कि दीन बाप के अंदर है, घर की दहलीज तक पहुंच गया, माँ के अंदर है, सात नस्लों तक पहुंच गया। अब शायर ये कहता है, जहां बारिश ना हो वहां की फसलें बर्बाद, जहां कहत साली पड़ जाए, जहां बारिश ना हो वहां की फसलें बर्बाद है, और जहां दीन ना हो वहां की नस्लें बर्बाद है। जहां दीन ना हो वहां की नस्लें बर्बाद है। आपने नहीं देखा, जिन नस्लों के अंदर दीन नहीं है, किसी एक नस्ल के अंदर दीन नहीं है और सोच भी नहीं है, ज़हनियत भी नहीं है, फिर नस्लन बादा नस्लिन आप देखते रहे कि उन नस्लों के अंदर दीन आया है। फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा था, जल्लाद ने पूछा आखिरी ख्वाहिश, बोला माँ से मिलूंगा। कहा ठीक है, आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। कहा ठीक है, माँ से मिलवाएंगे। माँ को लाया गया, जैसे ही माँ के करीब पहुंचा, ज़माना तो ये सोच रहा था कि आखिरी वक्त है, रुखसत होने वाला है, इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच करने वाला है। ज़माना तो ये सोच रहा था आखिरी वक्त है, माँ के कदमों में गिरेगा, माँ के कदमों का बोसा लेगा, अपनी गलतियां, अपनी गुस्ताखियां की माफी चाहेगा, अपना दूध माफ करवाएगा। जमाना तो ये सोच रहा था, लेकिन जैसे ही माँ के करीब पहुंचता है, माँ के गाल पर एक चाटा रसीद करता है और कहता है कि अब मुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। लोग हैरान हैं। पूछा कि भाई तूने ये क्या किया? आखिरी वक्त है, हम तो ये सोच रहे थे माँ के कदमों में गिरेगा, माँ के कदमों का बोसा लेगा, अपनी गलतियां गुस्ताखियों की माफी चाहेगा, दूध माफ करवाएगा, लेकिन तूने ये क्या किया? तो जानते हैं क्या जवाब देता है? कहता है कि ये इसी की बदौलत है, इसलिए कि एक अंडा चुरा के लाया था। अंडा इसी माँ ने कहा था, बेटा अगर तू इसी तरीके से लगा रहा तो एक दिन बड़ी ऊंचाई तक जाएगा। ये आज इतनी ऊंचाई तक चला गया हूं कि फांसी का नंबर आ गया। ये था गलत तरबियत का गलत नतीजा। लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये गलत तरबियत का गलत नतीजा। आइए, बाबा फरीदुद्दीन की माँ बाबा फरीदुद्दीन से कहती है, बेटा तुम्हारे हिस्से में जो इतनी करामतें आई हैं, तुम्हारे हिस्से में जो इतनी बुजुर्गी आई है, जो मनसबे विलायत पर तुम फाइज हुए हो, इसमें हमारा दखल है, हमारा। बाबा फरीदुद्दीन बोले, माँ वो कैसे? तो बाबा फरीदुद्दीन की माँ ने कहा कि बेटा हमने तुम्हें अपनी पाक पवित्र सीने से, हमने 2 साल तक तुम्हें अपना खूने जिगर पिलाया है। बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं, माँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन माँ मैंने भी जब से होश संभाला है, मैंने भी कभी तहज्जुद की नमाज को छोड़ा ही नहीं है। तहज्जुद की नमाज जानते हैं? इशा की नमाज पढ़ने के बाद में बंदा सो जाए और सुबह सादिक से पहले पहले उठ कर के 2 रकत नफल नमाज अदा कर ले, इसको नमाज तहज्जुद कहा जाता है। बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, मैंने भी जब से होश संभाला है,
میں نے بھی کبھی تہجد کی نماز کو چھوڑا نہیں ہے، سبحان اللہ، لیکن ماں ہوتی ہے۔ بابا فرید الدین کی ماں کہتی ہیں بیٹا جو تم نے ہوش سنبھالا ہے اور تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا ہے، اس میں بھی ہمارا دخل ہے ہمارا۔ بابا فرید الدین کہتے ہیں ماں وہ کیسے؟ تو جانتے ہیں بابا فرید الدین کی ماں کہتی ہے بیٹا ہم نے جب تک تمہیں 2 سال تک اپنا دودھ پلایا، ہم نے بھی بغیر وضو کے تمہیں دودھ پلایا ہی نہیں ہے، ہم نے بھی تمہیں کبھی بغیر وضو کے دودھ پلایا ہی نہیں۔ کیا پاک پوتر زمانہ تھا کہ ماں پہلے وضو بناتی تھی بعد میں دودھ پلاتی تھی، تبھی تو اس دودھ کے اندر یہ تاثیر پیدا ہوئی۔ کیا برا زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ویاں چل رہی ہیں اور ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کیا تاثیر پیدا ہوگی؟ کیا بنے گا یہ بچہ؟ بچپن پتھر ہے، پتھر جو لکیر کھینچ دو گے وہی جوانی تک سلامت رہے گی۔ ارے ماں کا اتنا بڑا مقام یوں ہی تھوڑی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے حد فرما دی، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں ہے جنت؟ ماں کے قدموں کے نیچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں 9 مہینے اپنے شکم میں رکھتی ہے، ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جنم دیتی ہے، پرورش کرتی ہے، 2 سال تک خون جگر پلاتی ہے، گندگی میں خود سوتی ہے، سینے پر سلاتی ہے، بچے کے لیے ساری تکلیفیں گوارا ہے۔ بچے کو اتنی سی تکلیف ہو یہ ماں کبھی گوارا کر ہی نہیں سکتی ہے، یہ ماں کبھی گوارا کر ہی نہیں سکتی ہے۔ ماں ہوا کرتی ہے، ماں کے مقام کو آج تک کوئی نہیں پہنچا ہے۔ اگر ماں باپ ہیں تو یہ ایسی نعمت ہے، محسوس کریے آج، اس لیے کہ قرآن میں تو یہاں تک فرمایا ماں باپ کے بارے میں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو۔ حدیث شریف میں میرے آقا فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، تمہارے ماں باپ اگر تم سے راضی ہیں رب راضی ہے۔ تھک گئے؟ سڑک پر کے بولو سبحان اللہ۔ نمازیں پڑھتے ہیں کس لیے؟ رب کی رضا کے لیے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کس لیے؟ رب کی رضا کے لیے۔ حج کرتے ہیں کس لیے؟ رب کی رضا کے لیے۔ اور آقا فرماتے ہیں حدیث شریف میں اگر ماں باپ راضی ہیں رب راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں رب ناراض ہے۔ اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے ماں باپ کو راضی کرو۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں نمازیں پڑھو گے نمازیں قبول نہیں ہوں گی، زکاتیں ادا کرو گے زکاتیں قبول نہیں ہوں گی، حج و زکات صدقہ و خیرات کچھ قبول نہیں ہے اگر ماں باپ راضی نہیں ہے۔ اور ماں باپ راضی ہے، رب راضی ہے، اگر چاہتے ہو تو ماں باپ کو راضی کر لو، رب راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث شریف میں میرے آقا نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے تمہاری دوزخ بھی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یہ کیا بات؟ ماں باپ جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ ہیں، اگر ان کی خدمت گزاری کرو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، ان کا کہاں مانو گے تو اللہ پاک ان کی خدمت کے صدقے تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے، ان پر ظلم کرو گے، ان کو ستاؤ گے، ان کو گالیاں دو گے، ان کے ساتھ میں بدتمیزیاں کرو گے، ان کی نافرمانی اگر کرو گے
تو اللہ پاک ان کی نافرمانی کے صدقے سے تمہیں جہنم عطا فرمائے. اللہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنائے، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق. نعرہ تکبیر.